السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اولاد کے لیے آج میں آپ کے لیے سب سے آسان اور سب سے مجرب عمل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ جن میری بہنوں کو اولاد نہیں ہے وہ ماہ رجب میں یا ماہ رجب کے بعد کسی اور مہینے میں بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ یہ اتنا پاورفل عمل ہے کہ اگر آپ نے دل جوئی کے ساتھ پورے خلوص اور محبت کے ساتھ اس عمل کو کیا تو یقیناً اگر آپ کی عمر 60 سال 50 سال بھی ہے اور آپ کو خلوص اور محبت ہے، یقین ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر، تو انشاءاللہ تعالی اولاد آپ کا مقدر ہوگی۔ آئیے میں آپ کو بہت پیارا عمل بتاؤں گا، کیونکہ یقیناً جن میری بہنیں کہ اولاد نہیں ہے اور وہ جب کمنٹ کرتی ہیں کہ 10 سال 8 سال 12 سال ہماری شادی کو ہوئے اور ابھی تک ہمیں اولاد نہیں ہے، یقیناً میں بہت دل کے ساتھ دعا کرتا ہوں، خاص کر ان بے اولاد جوڑوں کے لیے جو ہم سے دعاؤں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اکثر میں اپنی خاص دعاؤں میں انہیں شامل رکھتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ اولاد ہونا نہیں ہونا یہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی پر ہے۔ دیکھیں، میں شوہروں سے بھی بات کروں گا کہ اگر آپ کی بیوی کی اولاد نہیں ہے تو آپ اس کی ذمہ داری اپنی بیوی پر نہ ڈالیے گا۔ اگر آپ بہت سارے گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ جب اولاد نہیں ہوتی ہے تو عورتوں کو طلاق دینے کی نوبت آ جاتی ہے، گھر بگڑنے لگتے ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی عورت یا کوئی بھی ہماری بہن نہیں چاہے گی کہ ہمارا گھر بگڑے اور ہماری طلاق کی نوبت آئے۔ ہر عورت چاہے گی اگر طلاق کی نوبت آ رہی ہے تو لائیے اولاد کی جائے۔ شادی کے بعد میں ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اولاد ہو، الا ماشاءاللہ ایک دو کی تو میں بات نہیں کرتا، مگر زیادہ تر سب کی یہ خواہش ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر پھر بھی اولاد نہیں ہو اور شوہر ذمہ داری دے عورت کو کہ یہ تیری ذمہ داری ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی، تو دیکھیں یہ اس پر عائد نہیں ہوتی، بلکہ آپ اس پر طعنہ زنی نہ کریں۔ اولاد دینا نہیں دینا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر ہے۔ وہ چاہتا ہے تو 70 سال کی عمر میں اولاد دے دے، وہ نہ چاہے تو 20 سال کی عمر میں بھی اولاد نہ دے، 30 سال کی عمر میں بھی اولاد نہ دے۔ تو آپ جتنا اپنی بیوی کو طعن زن کرتے ہیں، اس سے تو بہتر رہے گا، کئی جگہ بہتر رہے گا کہ آپ اللہ سے دعا کیا کریں کہ پروردگار تو ہمیں نیک صالح اولاد دے، اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کیا کریں، استغفار پڑھا کریں، تاکہ اللہ کریم آپ کی دعاؤں کو جلد از جلد قبول فرما لے۔ اور آپ کے لیے میں ایک بہت پیارا سا عمل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا حضرت آدم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اولاد عطا فرمائی اور ایسے وقتوں میں اولاد عطا فرمائی جبکہ لوگ آس چھوڑ دیا کرتے ہیں، مگر انہوں نے آس نہیں چھوڑی، اپنی امید کو نہیں چھوڑا۔ آج میں آپ کو حضرت زکریا علیہ السلام کی ایک دعا اور ایک عمل میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے اول تو آپ نے کسی بھی روز اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد میں 41 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنے کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایصال کر دینا ہے اور دعا کرنا ہے، پروردگار ہم نے جو پڑھا ہے اس سب کا نظر و نیاز کا اہتمام حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت زکریا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش مولا قبول فرما، اور پھر آپ نے دل جوئی کے ساتھ دعا کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی، اور اس کے ساتھ میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے جو کہ یہ دعا پڑھنی ہے آپ نے، جو کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، سورہ انبیاء 17 پارے میں یہ موجود ہے۔ آپ نے اس کو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، آپ نے ہر نماز کے بعد اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے۔ جب ان کے اولاد نہیں تھی تو آپ اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ نے انہیں اولاد عطا فرما دی۔ تو میں اپنی تمام بہنوں سے، اپنے تمام بھائیوں سے کہوں گا کہ آپس میں لڑنا جھگڑنا بند کریں، بلکہ اللہ کے حضور دعا کریں، دعا مانگیں۔ یقیناً ایک نہ ایک دن اللہ کریم اولاد جیسی نعمت سے، رحمت سے نوازے گا۔ لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر محلے والے آپ کو برا کہہ رہے ہیں، قبیلے والے برا کہہ رہے ہیں، تو دیکھیں اس میں نہ تو شوہر کا دوست ہے نہ بیوی کا،
کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی ہمیں برا کہے، کسی بات پر کوئی ہم پر انگلی اٹھائے۔ ہر عورت چاہتی ہے کہ میرے شوہر کی بھی عزت ہو، میری بھی عزت ہو، لیکن اگر پھر بھی کسی وجہ سے لوگ ہمیں طعنہ دے رہے ہیں تو یقیناً وہ بات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ ہمارے بس کی نہیں ہے، اور وہ بات اگر کسی کے ہاتھ میں ہے تو وہ ہے پروردگار کی ذات۔ تو لوگ اگر ہمیں برا کہہ رہے ہیں تو ایک نہ ایک دن ان کی زبان پر تالا لگ جائے گا انشاءاللہ، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہیں، اپنی زندگی میں استغفار پڑھتے رہیں، نمازیں پڑھ کے دعا کرتے رہیں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین گھر میں چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہیں، اپنی زبان پر اس کا ایسا ورد بنا لیں، سوئیں تو ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین ایک لائن سے بھی کم ہے، اسے کوئی بھی میری بہن یاد کر لے زبانی، کوئی بھی میرا بھائی یاد کر لے جس کی اولاد نہیں ہے، اور اسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور اکثر نمازوں کے بعد میں اسے پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا، چاہے اب وہ رجب کے مہینے میں یا اس کے دیگر اور مہینوں میں آپ اس عمل کو کرتے رہنا۔ اللہ کریم آپ کو نیک صالح اولاد دے گا۔ میں بھی دعا کرتا ہوں پروردگار آپ کو نیک صالح فرزند عطا فرمائے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت زکریا علیہ السلام کے صدقے آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ خدا حافظ۔